حکومتی لیول پر یہ انفارمیشنز وزیر اعظم کو دے دی گئی ہے حکومتی ایجنسیز کی طرف سے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں حکومت کے پاس تحریک عدم اعتماد جو آئے گی حکومت اس کو بچانے میں ناکام ہو جائے گی. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جی حکومت صرف 7 ممبر یعنی 7 ووٹ کے اوپر اس وقت حکومت کر رہی ہے، جن میں اتحادیوں کا ووٹ شامل ہے، جن میں پی ٹی آئی کے باغی لوگوں کا ووٹ شامل ہے، جس میں جہانگیر ترین کے جو وفادار لوگ ہیں ان کا ووٹ بھی شامل ہے. اور ایسی صورتحال میں صرف 7 ووٹ سے عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں اکثریت میں ہیں اور وہ حکومت کر رہے ہیں. لیکن جس طرح مومنٹ ڈیولپ ہو رہی ہے، جس طرح تیزی سے معاملات جو ہیں وہ بدل رہے ہیں، اور جب سے یہ خبر آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے، تو اس صورتحال میں خاص طور پہ جو باغی گروپ ہے، جو جہانگیر ترین کا گروپ ہے اور جو اتحادی ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں کسی نہ کسی طور پر حکومت کے خلاف. اور اس سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشنز کی حکومت ان لوگوں کے ساتھ جہانگیر ترین، آپ کے اس کے علاوہ باغی گروپ، اس کے علاوہ جو اتحادی ہیں، ایون ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے باغی گروپ کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل کیو کے جو لوگ ہیں وہ ان کی ملاقاتیں بھی حکومت کے اپوزیشن کے ساتھ جاری ہے. شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی فون پہ بات ہوئی، جہانگیر ترین کی بات ہوئی، پیپلز پارٹی کی ملاقات ہوئی. تو یہ ساری کاوش، ان کی کاوش ہو رہی ہے اور یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں کہ پنجاب میں عدم اعتماد اور مرکز میں عدم اعتماد جو ہے وہ لایا جائے. جیسے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو یہ خبر دے دی گئی ہے کہ ان کی موجودہ صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ نے اگر ان کی مدد نہیں کی تو عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہو جائے گی. اب آتے ہیں کہ کیا اپوزیشن کے پاس واقعی اتنے نمبرز ہیں، اور اگر واقعی جس طریقے سے اس وقت پی ایم ایل کیو آپ کے اپوزیشن سے بات کر رہی ہے، پیپلز پارٹی سے بات کر رہی ہے، ایون شہباز شریف سے بھی بات ہوئی، متحدہ بات کر رہی ہے، اسی طرح فنکشنل بات کر رہی ہے، اسی طریقے سے باپ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ناراض ہیں، اسی طریقے سے آپ کے جہانگیر ترین گروپ اور باغی گروپ بھی جو ہے وہ ناراض ہے عمران خان سے. تو گویا اگر یہ سارے مل جاتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ تو پھر تو بہت بڑی تعداد ہو جاتی ہے ممبرز کی پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ساتھ. لیکن جو اس وقت میرے پاس نیوز ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے اپنا ایک ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے، اور ایک اہم ترین شخصیت کی بنیاد پہ جو ایک اہم ترین پارٹی کے رہنما ہیں ان کے مطابق، میں نام ظاہر نہیں کروں گا، لیکن ان کے مطابق 180 پلس ممبر جو ہیں اس وقت اپوزیشن کے پاس موجود ہیں. اور یہ وہ ممبر ہیں جن کو اپوزیشن نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے اور ان لوگوں نے اپوزیشن کو کمٹمنٹ دی ہے. اب ان میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، باغی گروپ بھی ہو سکتا ہے، جہانگیر گروپ بھی ہو سکتا ہے، اور اتحادیوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ 180 پلس ہے. اچھا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو خود اپوزیشن لینا نہیں چاہتی، حالانکہ وہ عدم اعتماد میں اپوزیشن کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور کنڈیشنل ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پہ. لیکن چند کے ساتھ تو اپوزیشن جو ہے وہ یہ معاملات طے کر رہی ہے، لیکن چند ایسے لوگ ہیں جن کو کسی بھی صورت میں چاہے عدم اعتماد کے لیے وہ کنڈیشنل اپوزیشن کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپوزیشن ان کے ووٹ لینے کو تیار نہیں ہے. اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے نمبر پورے ہو چکے ہیں، بقول اس رہنما کے کہ 180 سے زیادہ اس وقت ووٹ آپ کے اپوزیشن کے پاس موجود ہے، اور اپوزیشن کسی بھی وقت جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لے آئے گی. اچھا، اس سلسلے میں پی ایم ایل این کے جو سربراہ ہیں یعنی نواز شریف صاحب کی بہت اہم بات چیت مولانا فضل الرحمان سے بھی ہوئی ہے، شہباز شریف سے بھی ہوئی ہے، دوسری طرف آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات ہوئی ہے. یہ میسج نواز شریف تک بھی گیا اور نواز شریف صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں
یہ بات شہباز شریف کو بھی کہہ دی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کہ ہم عدم اعتماد لائیں گے اور اس سلسلے میں اپنے نمبرز فائنل کریں. تو یہ ایک بہت اہم میسج گیا ہے اور عدم اعتماد کی تحریک اسی دن پارلیمنٹ میں داخل کر دی جائے گی جب ایک بہت اہم اشارہ ہوگا اور اس اشارے کے بعد یہ تحریک اسی وقت ہو سکتا ہے کہ رات کو ہم سوئیں اور صبح اٹھے تو پتہ چلے کہ اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک پارلیمنٹ میں لے آئے ہیں. کیوں کہ ان کے پاس بقول اس لیڈر کے کہ ہمارے پاس نمبر 180 پلس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور 172 ممبرز کی ضرورت ہے حکومت کو کہ وہ فیل کرے اس عدم اعتماد کو اور اپوزیشن کو 172 کی ضرورت ہے کہ یہ حکومت گرا دے. عمران خان صاحب کو جب ان کی اہم ترین حکومتی ایجنسی نے یہ خبر دی ہے کہ ارد گرد کی جو پوزیشنز ہیں وہ عمران خان کے فیور میں نہیں ہے اور عمران خان جو ہیں وہ عدم اعتماد کا شکار ہو سکتے ہیں، اس کے بعد عمران خان صاحب نے اتحادیوں کو اپروچ کیا ہے اور ان کو مراتے دینے کی بات کی ہے جو آج تک 3.5 سال میں وہ میجر مراتے نہیں دے سکے. آیا اتحادی ان پر اعتبار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جو بظاہر لگتا ہے، جو بات چیت سے لگتا ہے، جو معلومات سے لگتا ہے کہ اپوزیشن اتحادی اب عمران خان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ عمران خان نے یہ کیا ہے جو ہماری اطلاعات ہے کہ انہوں نے اہم ترین اداروں سے جو ہے وہ معذرت کی ہے، معافی مانگی ہے تاکہ ان کے اقتدار کو وہ اہم ترین ادارے سپورٹ کریں اور ان کے اقتدار کو بچایا جائے. اس سلسلے میں وہ اہم ترین ادارے آیا عمران خان صاحب کی اس معافی کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ پچھلے دنوں عمران خان نے تو دھمکیاں بھی دی، بلیک میلنگ بھی کی. تو اس صورتحال میں کیا ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے یا نہیں ہے کہ عمران خان کا وقت اگر یہ نکل گیا عدم اعتماد کا تو کل عمران خان صاحب ان چیزوں کو ویلیو دیں گے کہ جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا؟ کیونکہ یہی وہ اسٹیبلشمنٹ تھی جس کی بنیاد پہ عمران خان وزیر اعظم بنے تھے اور جب عمران خان صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ وہ طاقتور ہیں تو پھر انہوں نے وہ رویہ اختیار کیا اسٹیبلشمنٹ سے کہ پھر سارے لوگوں نے دیکھا. لیکن اب جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آیا یہ آپ کے یہ جو معافی مانگ رہے ہیں اس وقت جو حالات ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ پچھلے تمام ان کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے انہیں سوری کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یہ بہت بڑی ایک نیوز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان نے ایک اور کام کیا ہے جو ان کی اپنی کچن کابینہ کا مشورہ ہے. وہ بہت پہلے بھی یہ کام کر چکے تھے کہ انہوں نے ایک اسمبلی توڑنے کی تحریک جو ہے سمری جو ہے وہ تیار کی ہوئی تھی جو صدر پاکستان کے پاس موجود ہے. ابھی بھی انہوں نے ایک سمری جو ہے وہ تیار رکھی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ عدم اعتماد سے جائیں یا دباؤ کی بنیاد پہ استعفیٰ دیں. یہ دونوں چیزوں کے حالات اگر ان کے قریب آئے تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ اسمبلی توڑ دیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آیا حالات کس طرف لے جاتے ہیں. وہ استعفیٰ دیتے ہیں دباؤ میں، عدم اعتماد آتی ہے، عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، یا وہ جو ہیں اب اس سمری کو ایکٹیو کریں اور اسمبلی توڑیں تاکہ اس صورتحال میں ان کے پاس کچھ جواز باقی رہ جائے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.